لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، درود پاک پڑھنے کے تعلق سے بات چیت جاری ہے۔ میرے آقا انہیں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، درود پاک پڑھنے میں جتنا اضافہ کرتے چلے جاؤ گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ آئیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی محترم، شفیع امم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ، ان کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک شخصیات کا صدقہ ہم سب کو اسلام اور سنیت پر استقامت عطا فرمائے۔ رب کریم ایمان کی لذت اور چاشنی ہمارا مقدر فرمائے۔ یوں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، ہم ایمان والوں کی مقدس مائیں، ان کی تعداد 11 ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ دو عظیم شخصیات کا آج کچھ ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک ہماری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر خیر سنیں گے، اور دوسری ہماری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مزید کچھ ازواج مطہرات کا ذکر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے دوران گفتگو آئے گا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب تک آپ حیات رہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پیدا ہوئے۔ بقیہ ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیدہ کائنات ہیں، جو مخدومہ کائنات ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی امی جان ہے۔ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی سادات کرام ہیں نا، جو ہو چکے، جو ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، ان کی نانی جان حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آپ کا مقام کیسا ہے، آپ کا مرتبہ کس طرح کا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ایک ارشاد آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ کہا کرتی تھی ما غرت علی احد من ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کہتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوا کرتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا۔ یہ رشک آنے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار علی وقار
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر ہوا کرتا تھا. ان کے پیارے انداز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت بیان فرمایا کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انداز اور بھی تھا. گھر میں کوئی جانور ذبح ہوا یا کوئی اور چیز گھر میں آئی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے اسے فلاں عورت کے گھر میں بھجواؤ. جب فلاں عورت کے گھر میں کیوں بھجواؤ؟ اس کی جو وجہ ذکر کی جاتی نا وہ وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جن جن کا تعلق تھا میرے آقا حضرت خدیجہ کے اس تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو تحائف بھجوایا کرتے تھے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم کیا بیان کریں کہ آپ کا مقام رفیع کیا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وقت جتنا بھی ہو آپ کے مقام و مرتبہ کو جتنا بھی بیان کریں گے، جتنا بھی آپ کا ذکر خیر کریں گے، یہ سارے کا سارا صرف حصول برکت کے لیے ہوگا، رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے ہوگا، آپ کے ذکر کی برکتوں سے حصہ پانے کے لیے ہوگا، آپ کا ذکر کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہوگا. آپ کے اوصاف حمیدہ لا تعد ولا تحصى اتنے زیادہ ہیں جن کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. آپ کے مقام رفیع کے تعلق سے اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے بیان کرو، افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم. میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں میں افضل ترین عورتیں چار ہیں. ان میں سے ایک ہماری امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری آپ ہی کی شہزادی کونین ام الحسنین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری ہیں حضرت مریم بنت عمران اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، اور چوتھی ہیں حضرت سیدہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت رفعتیں عطا فرمائیں. ایک وقت اس طرح کا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، آپ کی عمر شریف 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی عمر شریف 40 سال ہے. ہمارے آقا غار حرا میں محو عبادت ہوا کرتے تھے، اور ہماری امی جان پہاڑ پہ چڑھ کر غار میں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کرتی تھی. آج میرے وہ بھائی جنہوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی اور غار حرا کہاں ہے وہاں پہنچ کر اس کی زیارت کی، وہ جانتے ہوں گے کہ غار حرا تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اور آج کی اگر بات کریں نا، آج تو باقاعدہ سے رستہ بنانے کی کوشش کی گئی، سیڑھیاں کسی نہ کسی انداز کی بنی ہوئی ہیں. اس دور میں سیڑھی کوئی نہیں تھی، رستہ کوئی نہیں تھا. ایسے ہی جس طرح پہاڑ کے دیگر اطراف ہے نا، اس طرح کا پہاڑ تھا، رستہ کوئی بھی نہیں ہے. حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر میں اوپر پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کرتی. ایک موقع پر ہماری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہو رہی ہیں. ابھی کھانا لے کر نہ پہاڑ پہ چڑھ رہی تھی، جبریل امین سید الملائکہ نوریوں کے سردار حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا خدیجہ کھانا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں. اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے نا تو میرے آقا ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں اللہ کا سلام ان کو پیش کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری طرف سے بھی سلام دیجئے گا. اور صرف سلام نہیں،
رب کی طرف سے سلام بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ کل قیامت کے دن جنت میں ان کو موتیوں کا وہ محل عطا فرمائے گا، وہ محل کہ جس محل میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک ایسا عظیم محل ہوگا کہ جس محل میں کسی قسم کی کوئی مایوسی نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتوں سے حصہ پائیں گے، اللہ کی رحمتوں سے حصہ پائیں گے۔ میرے آقا اللہ کا سلام بھی ان کو دیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جنتی محل کی خوشخبری بھی سنائیے گا۔ ہماری پیاری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک زبردست انداز جو کئی ایک مواقع پر ذکر کیا گیا، کفار کی طرف سے جب وہ جور و ستم کا سلسلہ ہوتا، اذیت رسانیوں کا سلسلہ کیا جاتا، میرے آقا ان کے بولے جانے والے جملوں کی سختیاں محسوس کرتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے، ہماری امی جان تسکین جاں کا سامان کرتی۔ میرے آقا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے یہ وصف عطا فرمایا ہے، آپ تو ان خوبیوں کے حامل ہیں۔ یوں اس انداز میں مختلف جملے بول کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قلبی راحت کا سامان کیا کرتے۔ آپ کی شان و عظمت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سلام عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، اس پر کسی نے تضمین بیان کی، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ انیس غم مون سے بے کساں، وہ سکون دل مالک انس و جاں، وہ شریک حیات شہ لا مکاں، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام ہو ہماری ان مقدس ماؤں پر، لاکھوں سلام ہو ان کی مبارک قبروں پر۔ اللہ تعالیٰ ان پر مزید رحمتیں نازل فرمائے، ان کے مقام رفیع میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور رب کریم ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کچھ مختصر سا ذکر خیر ان کا سننے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور زوجہ محترمہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جو پہلے کسی اور کے نکاح میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلی وہ ہماری امی جان ہے کہ جو پہلی مرتبہ ہی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئے، اور دین کا بہت بڑا حصہ آپ کے ذریعے اس امت تک پہنچا۔ آپ کی بیان کردہ احادیث طیبات، میرے آقا کے وہ فرامین جو ان کے ذریعے اس امت تک پہنچے، ان کی تعداد 2210 احادیث طیبہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے اس امت تک پہنچی۔ صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے حضرت عائشہ سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے یوں تو کئی ایک باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال شریف ہوا، وصال کے وقت آخری لمحات میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس آپ کی گود میں تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف آج بھی جس جگہ پر ہم زیارت کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو حضرت عائشہ کا مبارک کمرہ تھا۔ جی ہاں، دیگر ازواج مطہرات کے کمرے کہاں ہیں؟ کچھ اندازے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے اس حصے میں ازواج مطہرات کے کمرے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک کمرہ وہ عزت و عظمت پا گیا کہ قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں تشریف فرمائے۔ محبوب کے قبر انور یہاں ہے۔ گنبد خضرا کے نیچے والا حصہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ قیام فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کا انتقال اس خطہ زمین پر ہوا کرتا ہے
جو اللہ کے نبی کو ساری زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. تو میرے آقا کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمرہ. اور مزید اگر اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو کمرہ ہے نا، یہ وہ عزت و عظمت والا کمرہ ہے کہ قیامت تک کے لیے فرشتے 70,000 دن کو 70,000 رات کو بارگاہ رسالت میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے رہیں گے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل مدینہ، ان کا ایک انداز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کو بارگاہ رسالت میں تحفہ پیش کرنا ہوتا نا، تو انتظار ہوا کرتا تھا کہ ہمارے آقا حضرت عائشہ کے گھر میں کب آئیں گے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے، اہل مدینہ اس وقت زیادہ تحائف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک موقع پر حضرت عائشہ کو ایک بات فرمائی. وہ کیا ہے؟ آپ بھی سماعت کیجئے. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ میرے پاس جبریل موجود ہیں، اور جبریل امین جو کہ سید الملائکہ ہیں، یہ تمہیں سلام دے رہے ہیں. نوریوں کا سردار ہماری امی جان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے. سلام عقیدت، سلام محبت پیش کیا جاتا ہے. امی جان کہتی ہیں، قلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی جواباً سلام دیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے آپ مقام و مرتبہ کا اندازہ کیجئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ کے سامنے بیان کروں، جس میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. میرے آقا فرماتے ہیں، جس طرح سرید کو سارے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عائشہ کو دیگر عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا نا، اس کا حل نہیں مل رہا، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کا جواب کیا ہوگا. آپس میں گفت و شنید کا سلسلہ ہوا، آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، اس پر مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا، لیکن درست جواب کیا ہے وہاں تک رسائی نہیں ہو رہی. صحابہ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ یہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، ان سے آ کر سوال کرتے. حضرت عائشہ ان کو تسلی بخش، تشفی بخش جواب عطا فرمایا کرتے. ہماری امی جان کا علمی مقام و مرتبہ یہ ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کل نسب و سحر منقطع یوم القیامہ الا نسبی و سحری. ارشاد فرمایا، یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا، یہ نسبی رشتے، سسرالی رشتے، خون کے رشتے ہوں یا نکاح کے بعد جو رشتے بنتے ہیں وہ والے رشتے ہوں، یہ سارے رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے. کوئی نسبی رشتہ باقی نہیں رہے گا، کوئی سسرالی رشتہ باقی نہیں رہے گا. ہاں، جو میرا رشتہ ہے نا، وہ نسب کا رشتہ ہو یا سسرال کا رشتہ ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سارے رشتے باقی رہیں گے. آپ کی توجہ کے لیے ایک چیز عرض کرو، میرے آقا نے اپنے چاروں خلافہ ان کو کس انداز میں نوازا. حضرت عائشہ اپنے نکاح میں لے کر حضرت صدیق اکبر سے سسرالی رشتہ قائم فرمایا. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سرکار نے اپنے نکاح میں لی اور ان کے ساتھ بھی سسرالی رشتہ قائم فرمایا. حضرت عثمان کو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، ان کے ساتھ بھی سسرالی رشتہ بنایا. حضرت عثمان کو تو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نور والے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. 2 اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دے کر ان سے سسرالی رشتہ قائم فرمایا. حضرت علی اپنی سب سے پیاری بیٹی جو ہے نا سیدہ کائنات، وہ ان کے نکاح میں دی اور ان سے بھی سسرالی رشتہ بھی قائم فرمایا.
حضرت ابو سفیان ان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی بہن میرے آقا نے اپنے نکاح میں لے کر ان سے بھی سسرالی رشتہ قائم فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں سارے رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، میرا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، وہ نسبی رشتہ ہو یا سسرالی رشتہ ہو. یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے تعلق سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالی ان کے مبارک ذکر کی برکتوں سے ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ گھرانہ